अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख का नामुमकिन तरीन ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया और पाक फौज ने 80 फुट मोटे बर्फानी तौदे के नीचे से 124 फौजी जवानों और 11 सिविलियन के जस्ते खाकी किस तरह से निकाले। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 6 अप्रैल की रात इंतहाई सर्द महरी का मुजाहरा कर रही थी और जो वक्त गुजर रहा था उसकी यकबस्तगी में इजाफा होता जा रहा था। रात के खाने के बाद सिवाय संतरियों यानी गार्ड्स के हर कोई अपनी ख्वाबगाह का रुख कर चुका था। बटालियन हेडक्वार्टर के साहिबान इख्तियार अफसरान अगली पोस्टों पर फोन करके वहां पर तैनात लोगों की खैरियत और मसाइल मालूम कर रहे थे, क्योंकि सियाचिन पर सरकारी फ्राइज अंजाम देने वाले लोगों का यही मामूल होता है। कुछ जवान अपनी स्लीपिंग बैग्स में घुसे खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि मिट्टी के तेल से रोशन चूल्हे माहौल को हरारत बख्शने की कोशिश कर रहे थे। सिपाही वक्फे से साइट के सिक्योरिटी राउंड्स लगा रहे थे। रात 2 बजे तक जवानों की अक्सरियत सो चुकी थी। सिर्फ गिनती के वो चंद लोग जाग रहे थे जिनकी नाइट ड्यूटी थी और उन्हें अब भी चंद जरूरी काम अंजाम देने थे, मगर वो भी सोचों में गलतान थे कि आज माहौल में ये कैसी पुरस्रारियत नजर आ रही है जो समझ से बालातर है। लेकिन नाजरीन, बाद के हालात और वाकयात से पता चलता है कि ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन उस वक्त भी बेदार थे या तहज्जुद अदा करने के लिए उठे थे। ड्यूटी नॉन कमीशन ऑफिसर एनसीओ मुश्ताक हुसैन बट बेलाफून सेक्टर हेडक्वार्टर में बात करके किसी मरीज को बाहिफाजत अगली पोस्ट से सेक्टर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि अचानक 11 सेक्टर की रेडियो लाइंस ऑफ हो गईं और पता चला कि एक कयामत खेज बर्फानी तौदे ने बर्क रफ्तारी के साथ 11 सेक्टर के 140 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। नाज़रीन, चश्मे ज़दन में अजल ने ऐसा वार किया कि किसी भी पोस्ट की तरफ से बर्फानी तौदा गिरने की पेशगी इत्तला तक न आ सकी और साथ ही बर्फ ने हर तरफ हर चीज को कफन की तरह ढांप लिया। नजदीकी पोस्ट के अफराद समझे कि बर्फानी तौदा उन पर आन गिरा है, तो जल्दबाजी में वो जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते थे वो की, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पोस्ट महफूज है, लेकिन करीब ही कहीं बड़ा बर्फानी तौदा गिरा है। इस सूरत में हालात से आगाह करने के लिए जब उन्होंने 11 फोन किया तो वहां से किसी किस्म का जवाब नहीं आया। तमाम रेडियो लाइंस खामोश थीं। पोस्ट कमांडर मेजर शाहिद ने 3 बजे सेक्टर हेडक्वार्टर में मेजर सैयद गुलाम अब्बास को, जो उस वक्त सेक्टर कमांड की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उन्हें बताया कि कोई बहुत बड़ा बर्फानी तौदा हमारे करीब ही गिरा है और हमारा बटालियन हेडक्वार्टर 11 से हर किस्म का राबिता मुनक़ता हो चुका है। जिस पर सेक्टर कमांडर ने मेजर शाहिद को हुक्म दिया कि फौरन एक पार्टी को 11 सेक्टर में खबरगिरी के लिए रवाना करें और वहां की सूरत हाल से फौरी आगाह करें। लेकिन उस पार्टी को कदम कदम पर इतनी शदीद बर्फबारी का सामना करना पड़ा कि वो भटक गए और 11 पहुंचे बगैर ही मौत के मुंह से बचकर अपनी साइट पर वापस पहुंचे। वापस आकर हालात वाकयात से पोस्ट कमांडर और सेक्टर कमांड को आगाह किया और फिर ऑफिसर कमांडिंग 107 फील्ड रेजिमेंट अटरली लेफ्टिनेंट कमांडर शाहिद अबरू और कमांडिंग ऑफिसर 144 मेडिकल बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल शेख हुसैन गौमा इमरजेंसी पेट्रोल पार्टी को लेकर 11 पहुंचे और ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि बटालियन हेडक्वार्टर 11 निस्तो नाबूद हो चुका था। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज FCNA लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक उस वक्त GHQ रावलपिंडी आए हुए थे, जहां उन्हें 11 सानहे की इतला दी गई तो वो बजरिया हेलीकॉप्टर फौरन 11 के लिए रवाना हो गए। हादसे की इतला जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी और 100 के करीब अफराद जमा होकर बर्फ के तौदों में अपने प्यारों के जस्ते खाक की तलाश कर रहे थे। इस मौके पर कमांडर FCNA ने लोगों से कहा कि हम अपने अजीजों को तलाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। बर्फानी तौदा ऐसी तूफानी रफ्तार से हमलावर हुआ था कि उसने 15,000 लीटर के फ्यूल टैंकर और 200 लीटर तेल से भरे हुए बेशुमार बैरल्स को रॉक वॉल से 5 से 800 फीट की बुलंदी पर खजां के पत्तों की तरह पटक दिया था। बटालियन हेडक्वार्टर की हर चीज 140 अफराद के साथ बर्फ के पहाड़ नीचे दफन हो चुकी थी। 6 NLI सियाचिन के 2 अहम सेक्टर्स का दिफा करती थी और इस बटालियन हेडक्वार्टर की वही अहमियत थी जो एक जिस्म में दिमाग की होती है। नाज़रीन, कमांडर के सामने उस वक्त 2 बड़े चैलेंजेस थे।
سب سے بڑا چیلنج 140 افراد کو ملبے سے نکالنا اور دوسرا اس مشکل وقت میں اگلے مورچوں پر موجود جوانوں کے عزائم کو بلند رکھنا۔ خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے 6 NLI کے صوبیدار میجر یونس اور ریجمنٹل پولیس حوالدار کو قریبی پوسٹ سے فوری طور پر گیاری بلایا گیا اور وہ دونوں واقعی یونٹ کا اثاثہ ثابت ہوئے کہ وہ 140 ساتھیوں کی جدائی کا غم دل میں سمیٹے اعصاب شکن سانحے کے باوجود ان تمام افراد کی فہرست مرتب کر رہے تھے جو برف کے تودے تلے مدفون تھے۔ ناظرین، بریگیڈیئر کمانڈر 232 بریگیڈ ثاقب محمود ملک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے گیاری پہنچ چکے تھے اور آرمی کے تمام کمانڈرز ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے گن گاتے ہیں۔ گیاری ریکوری آپریشن میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اور ملک کے مختلف اداروں نے بھی عملی طور پر اور ماہرانہ مشوروں کی صورت میں معاونت فراہم کرنا شروع کر دی۔ مثلاً سپارکو نے سیٹلائٹ امیجز اور اسٹل فوٹوگرافی کے ذریعے بتایا کہ ملبے تلے کون سی چیز کتنی گہرائی میں کہاں دفن ہے۔ ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا کہ تمام قوم اس سانحے میں مؤثر کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال فیصلہ کیا گیا کہ صرف فوج ہی ریکوری آپریشن میں عملی طور پر حصہ لے گی، کیونکہ وہ سخت جان ہوتی ہے، باقی کسی کو ناگہانی حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، 9 اپریل تک جن مقامات کی نشاندہی ہو چکی تھی وہاں FWO اور PWO کی مشینری پہنچنے پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ EME نے اپنی مہارت کی بدولت مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ورک شاپ بنا لی۔ 474 انجینئر بٹالین لیبر اور ڈرائیورز نے بھرپور حصہ لیا۔ SPD نے اپنی مشینیں بھجوائیں۔ 6 NRI کا گوما میں دوبارہ بٹالین ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا، جس کی سربراہی لیفٹیننٹ کرنل سید عباس شاہ نے کی۔ 10 اپریل تک نئے آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ کرنل صدیق سائٹ پر تعینات کر دیے گئے، جو طے کیے ہوئے تھے کہ کمانڈر FCNA کی سربراہی میں کام کرنے والے افراد کی مدد سے یونٹ کا نعرہ مین ایٹ دیئر بیسٹ سچ کر دکھائیں گے۔ ناظرین، پاک فوج کے جوان گیاری کے یکبستہ ماحول میں 14 سے 16 گھنٹے کام کر رہے تھے۔ ان کی سہولت کے لیے موبائل ورک شاپس، سگنل ایکسچینج، طبی امداد کے کمرے اور ایک اونچے مقام پر دیدبانی کے لیے اگلو کی صورت ایک پوسٹ بنا دی گئی۔ دوسری جانب میڈیا پر اس قومی سانحے پر دن رات گفتگو ہو رہی تھی۔ قوم کا ہر شخص دعا گو تھا کہ ملبے تلے افراد کسی نہ کسی طرح زندہ نکال لیے جائیں۔ ناظرین، 12 اپریل کو سوئٹزرلینڈ کی 3 رکنی ٹیم نے مختلف آلات سے کچھ معلومات حاصل کی مگر ناکام رہی۔ 13 اپریل کو جرمنی کی 6 رکنی ٹیم اپنے کتوں کے ساتھ پہنچی، لیکن 16 اپریل کو مثبت نتیجہ حاصل کیے بغیر ہی وہ واپس لوٹ گئی۔ اسی روز 3 افراد پر مشتمل نارویجن اور 3 افراد پر مشتمل امریکن ٹیم سائٹ پر پہنچی، لیکن ایک دن قیام کے بغیر کسی پیش رفت کے واپس چلی گئی۔ برطانیہ کے ایک پروفیسر نے گیاری کا دورہ کیا اور اپنی ماہرانہ رائے دے کر واپس لوٹ گیا۔ چائنا کی ایک ٹیم نے بھی اپنے ریڈاروں کے ساتھ گیاری کا چکر لگایا، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ 2 ہفتوں میں 6 مختلف ممالک کی ٹیموں نے جو ماہرانہ مشورے دیے، ان کا لب لباب یہی تھا کہ 140 افراد کی لاشیں نکالنے میں 20 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، لہٰذا یہاں ان افراد کی ایک یادگار بنا دینی چاہیے۔ لیکن آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر یونٹ تک کے لوگوں کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کے جسد خاکی نکال کر ہی دم لیں گے۔ مسلسل کئی دنوں سے کھدائی اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری تھا اور روشنی کا انتظام کر لیا گیا تھا کہ کام جاری رکھا جا سکے۔ ناظرین، مشینوں سے کام روک دیا گیا اور صرف کدالوں اور ہاتھوں سے احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ برف ہٹائی جا رہی تھی۔ ناظرین، ایک دن بریگیڈیئر ثاقب اگلو میں نماز مغرب پڑھ رہے تھے۔ 6 NLI کے میجر فاروقی کام کی نگرانی اور رہنمائی کر رہے تھے کہ اچانک گیاری کی فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سے گونج اٹھی۔ میجر فاروقی نے دوڑتے ہوئے اگلو پر پہنچ کر کرنل ابڑو اور بریگیڈیئر ثاقب کو اطلاع دی کہ ہمیں کسی شہید کا جسد خاکی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ 49 روز کے اندر پاکستان آرمی کے جوانوں نے اللہ کی مدد سے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا۔ شہید کا لاشا سنتری چیک پوسٹ سے برآمد ہوا تھا اور شہید کی جیب سے اس کا شناختی کارڈ، جس سے اس کی پہچان سپاہی محمد حسین کے نام سے ہوئی، سروس کارڈ، ماں کا میڈیکل کارڈ اور چھٹی کے کاغذات نکلے۔ ناظرین، اس شہید ہونے والے سپاہی محمد حسین کو رات ڈیوٹی کے بعد اگلی صبح اپنے گاؤں روانہ ہونا تھا تاکہ ماں کا علاج کروا سکے۔ شہیدوں کے اجسام تلاش کرنے والے جوانوں کے ہاتھوں میں سخت سردی کی وجہ سے فراسٹ بائٹ کی ابتدائی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اب یہ لوگ برف اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر ہٹا رہے تھے تاکہ شہیدوں کے اجسام کی بے حرمتی نہ ہو۔ رات 8 بجے تک مزید 2 شہیدوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔
جن کی پہچان سپاہی الیاس علی اور سپاہی راشد حسین کے ناموں سے ہوئی۔ سپاہی راشد حسین کا تعلق پتن شیر خان تحصیل پلندری سے تھا اور اس کی جیب سے اس کی تنخواہ 19,822 روپے اور قومی شناختی کارڈ برآمد ہوا، جبکہ سپاہی الیاس علی کا تعلق خارکو لہار تحصیل ڈھگونی ضلع گانجھے سے تھا اور دونوں کی نماز جنازہ پہلے 11 میں ادا کی اور پھر ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ جب گاؤں میں سینئر افسران اور یونٹ کے لوگوں نے الیاس علی کے والد سے تعزیت کی تو انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا وہ قابل فخر بیٹا ہے جس نے معرکہ کارگل میں جام شہادت نوش کیا۔ کمانڈر نے اس عظیم باپ کو سیلوٹ کیا، گلے لگایا اور کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں ان شہیدوں کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران الیاس علی کے والد نے ایک 18 یا 19 سال کے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا سب سے چھوٹا اور آخری بیٹا ہے، برائے مہربانی اسے بھی پاکستان آرمی میں بھرتی کر لیں۔ ناظرین، ہے کسی میں اتنی جرت کہ ایسی غیرت مند اور شجاع قوم سے ٹکر لے؟ بہرحال پھر کمانڈنگ نے شہید بیٹوں کی ماں سے ملاقات کی جو نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، جس میں رب راضی اس میں ہم راضی، مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے پاک دھرتی پر قربان ہوئے۔ ناظرین، یہ سن کر کمانڈر سمیت تمام لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ یہ کیسی ماں ہے جو 3 بیٹوں کی قربانی کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، ریکوری ٹیم نے 26 اگست 2013 تک یعنی 368 دن اوسطاً 16 سے 18 گھنٹے روزانہ کام کر کے 3.42 ملین ٹن ملبہ کھودا، جو کہ حجم میں ٹوئن ٹاور سے دگنا تھا، اور پاکستان آرمی نے 133 شہداء کے جسد خاکی ان کے عزیز و اقارب تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ ناظرین، یہ تھا تاریخ کا سب سے مشکل ترین اور ناممکن ترین آپریشن جسے پاک فوج نے ممکن کر دکھایا۔ میرا سلام ہے وطن کے نام پر جانیں نچھاور کرنے والے سپوتوں کے نام، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وطن کے لیے قربان کر دیا، اور سیلوٹ پیش کرتا ہوں وطن عزیز کے ان سپوتوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ممالک کی جانب سے ناممکن قرار دیے جانے والے مشن کو ممکن کر دکھایا، وہ بھی 20 سال میں نہیں، صرف 1 سال میں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔